اب اگلی آیت میں ایک اور مثال دی جا رہی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء، چاہنے کے لیے، مرضات اللہ، رضامندی اللہ کی، وتثبیتاً، اور پختگی کے لیے، من انفسہم، ان کے اپنے نفسوں سے، کمثل، مانند مثال، جنتٍ، ایک باغ کے، بربوۃ، اونچی زمین پر، اصابہا، پہنچتی ہے اس کو، وابل، تیز بارش، فآتت، تو وہ لائے، اکلہا، پھل اس کا، ضعفین، دگنا، فإن، پھر اگر، لم، نہ، یصبھا، پہنچے اس کو، وابل، تیز بارش، فطل، تو پھوار ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کی طرف سے جزا کے یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ان کی سوچ کیا ہے کہ جو بھی دینا ہے مجھے اللہ سے جزا چاہیے، اور مجھے دل کے پورے اطمینان کے ساتھ دینا ہے، یہ نہیں کہ دینے کے بعد سوچیں کہ نہ دیتے تو اچھا ہوتا۔ یہ دل کی ثابت قدمی نہیں ہے۔ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر شیکی ہو گئے تو ثواب کو بھی شیکی کر دیا، کیونکہ نیت خراب ہو گئی نا کہ نہ دیتے تو اچھا تھا، تو کام بگڑ گیا۔ اب جو ایسا نہیں کرتا تو اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک ایسا باغ جو اونچی جگہ پہ ہے، اور بلند جگہ پر جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس کا پھل دگنا ہو جاتا ہے، لیکن اگر تیز بارش نہ بھی ملے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ عمدہ زمین کے لیے پانی کا ایک چھینٹا بھی بہت ہوتا ہے، یعنی خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان جو بھی خرچ کرے، چاہے کم کرے یا زیادہ کرے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر خیرات کے ساتھ نیکیاں بھی کیں، احسان نہیں جتلایا، اذیت نہیں دی، دکھاوا نہیں کیا، تو دگنا اجر مل گیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ ہر عمل دیکھ رہا ہے، کس نیت سے تم کیا کام کر رہے ہو، کس نیت سے دے رہے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ ایودو، کیا چاہتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان، یہ کہ تکون ہو، لہو، واسطے اس کے، جنتن، ایک باغ، من نخیل، کھجور میں سے، وعناب، اور انگور کے، تجری، بہتی ہوں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، لہو، واسطے اس کے، فیہا، اس میں، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل ہوں، واصابہ الکبر، اور پہنچے اس کو بڑھاپا، یعنی باغ کے مالک بوڑھا ہو گیا، ولہو، اور واسطے اس کے، ذریۃ، اولاد ہو، ضعفاء، کمزور، فاصابہا، تو پہنچے باغ کو، ہاں کی ضمیر باغ کی طرف ہے، اعصار، آندھی، اعصار جو ہے تیز طوفانی ہوا جس کے اندر تپش بھی ہوتی ہے اور حرارت بھی ہوتی ہے، اعصار، آندھی، فیہ، اس میں، نارن، آگ ہے، فاحترقت، تو وہ جلا ڈالے اس کو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب ایک اور طرح سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، اچھے کام کیے، لیکن اس کا اختتام اچھا نہیں کیا۔ کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم مال خرچ کر لیتے ہیں، سارے کام اچھے کر لیتے ہیں، لیکن آخر میں کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ کسان کی پکی ہوئی فصل پر آفت آ جاتی ہے، ساری فصل جل جاتی ہے، آندھی، طوفان، اولے پڑے، سارا پھل خراب ہو گیا، ٹڈی پڑ گئی، کیڑا لگ گیا، کچھ بھی ہو گیا، کسان کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو کوئی بھی کام کر کے اس کے اچھے انجام کے لیے ضرور دعا کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے تو اب 4 کام ہمیں خود کرنے ہیں۔ نمبر 1، من نہ ہو، احسان نہیں جتلانا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، زکوٰۃ میں سے مدد کریں گے پھر بھی گنتے رہیں گے، جب غصہ آئے گا تب گن کے بتائیں گے کہ میں نے تمہیں یہ بھی دیا، وہ بھی دیا۔ نمبر 2، اذیت نہ ہو۔ نمبر 3، ریاکاری نہ ہو۔ اور نمبر 4، انجام اچھا ہو۔ ایک ایسے شخص کی مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ جس نے ساری عمر اچھے کام کیے اور آخری عمر میں غلط کام شروع کر دیے تو سب پچھلا بگڑ گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کھیر پکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب کھیر میں مسلسل چمچہ ہلانا پڑتا ہے، اب 2-3 گھنٹے آپ چمچہ ہلاتی رہیں، بالکل پکنے کے قریب آئی تو کوئی کام یاد آ گیا، اب آنچ ہلکی کر کے سوچا کہ ابھی آ کے دیکھ لیتی ہوں، لیکن جب واپس آئے تو وہ نیچے لگ گئی تھی، سارا مزہ خراب ہو گیا، ساری محنت اکارت ہو گئی۔
تو ایک شخص نے باغ لگایا، پھل پھول لگائے، لیکن نتیجہ پانے سے پہلے ہی ایسی تیز آندھی آئی کہ سب جل گیا۔ یاد رکھیں، نیک کام شروع کرنا صرف نیکی نہیں ہوتا، اسے اچھے انجام تک پہنچانا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میرا سب سے زیادہ وسیع رزق میرے بڑھاپے میں ہو اور میری عمر کے ختم ہوتے وقت میرے پاس بہت کچھ ہو، کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان اور کچھ کمانے کے قابل نہیں رہتا، تو اسے اپنے کنگال فقیر ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی دعا سکھا دی، کیونکہ بڑھاپے میں بے بسی بڑھ جاتی ہے نا، تو ایسے اعمال سے بچنا بہت ضروری ہے جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہوں۔ اور بڑھاپے سے مراد وہ لمحہ ہے، وہ وقت ہے جب انسان بے بس ہوگا، اور یہ کون سا وقت ہوگا؟ یہ قیامت کا وقت ہوگا، یہ حساب کتاب کا وقت ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا جب اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی اپنی زندگی کی کتاب کو ہم نے خود پڑھنا ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا جب ہماری اولاد بھی ہمارے کام نہیں آئے گی، ہمارے گھر والے بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہمارا مال و دولت بھی ہمارا کام نہیں آئے گا۔ ہمیں اس وقت کے لیے ان نیکیوں کو بچانا ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ریاکاری، احسان جتلانا، اذیت دینا، یہ سب کام نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ نیکی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، اور اللہ سے ہی اجر کی ڈیمانڈ بھی کرنی ہے۔ جب ہم لوگوں سے اجر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہماری اپنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو؟ تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ رمضان ہم نے آیات پر غور و فکر کرنا ہے، ان آیات سے گزرنا نہیں ہے، یہاں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، یہاں چیک کرنا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، کیونکہ ہم نیکیاں تو بہت کرتے ہیں، عبادات بہت کرتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کس طرح ہم اپنی ہی نیکیوں کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل قرآن بھی مثال دیتا ہے نا کہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو خود ہی چرخہ کاٹتی ہے، دھاگا بنتی ہے، اور اس کے بعد خود ہی اس کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیتی ہے۔ یعنی ساری زندگی ہم نیکیاں بھی کریں اور اس کے بعد خود ہی اپنی نیکیوں کو ضائع بھی کر دیں، تو اس سے بڑی بدقسمتی تو اور کوئی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں، دنیا میں ایک شخص مال کماتا ہے، بے شمار مال اکٹھا کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو ادھر ادھر میں ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ عقل مند تو نہیں کہیں گے۔ وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرے یا الٹے سیدھے کاموں میں خرچ کرے، جوئے میں اڑا دے اور برے کاموں میں اڑا دے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے بے وقوف ہے، سارا مال اتنی محنت سے کما کے اور اب اس کو ضائع کر رہا ہے۔ تو اب ہم سب کو یہاں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا دے رہے ہیں، اور جو کچھ ہم دے رہے ہیں اس کو ہم کہیں ضائع تو نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کیا کرو کیونکہ صدقہ تم کو جہنم سے بچا لے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا خرچ کریں؟ تو ہمیں طیب، پاکیزہ اور حلال خرچ کرنا ہے، اور کیا خرچ نہیں کرنا؟ ردی، بیکار، حرام چیزیں خرچ نہیں کرنی۔ اللہ کی خوشی کے لیے دینا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے، تو وہ چیز دینی ہے جو بہترین ہو، جو اعلیٰ ہو۔ اب دیکھیں، ہم اپنے لیے اعلیٰ چیز خریدتے ہیں نا، بڑی سے بڑی دکان پہ جاتے ہیں اور بہترین چیز خرید کر لاتے ہیں۔ پھر اللہ کے لیے دینا ہے تو ہمیں بہترین چیز دینی چاہیے نا۔ اللہ کے راستے میں وہ نہیں دینا کہ اگر کوئی ہمیں دے تو ہم لینا بھی پسند نہ کریں، ہم اس کو ہاتھ بھی لگانا پسند نہ کریں۔ تو ہم سب کو یہاں دیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں وہ کہیں ردی اور بیکار تو نہیں، اور کیوں دینا ہے؟ دل کی پاکیزگی کے لیے دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اپنے نفس کی ثابت قدمی کے لیے دینا ہے۔ اور کس پر خرچ کرنا ہے؟ والدین پر سب سے پہلے، پھر مسافروں پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، سوالیوں پر، جو بھی ضرورت مند ہو اس پر خرچ کرنا ہے۔ اور کب کرنا ہے؟ دن کو بھی کرنا ہے، رات کو بھی کرنا ہے، اور اپنی اس زندگی میں کرنا ہے، جوانی میں، جب صحت ہے، فراغت ہے، اور ایسے کاموں میں خرچ کرنا ہے جو مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اور کیسے کرنا ہے؟ اعلانیہ بھی کرنا ہے، چھپا کر بھی کرنا ہے۔ اور فرض صدقات کو
اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نفل صدقات چھپا کر کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب مال نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ پھر پیچھے ہم نے بہت سی چیزیں پڑھی تھیں کہ کسی سے اچھی بات کرنا، کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا، کسی کی خدمت کر دینا، کسی کی دلجوئی کر دینا، یہ سب بھی اس میں آ جاتا ہے صدقے کے اندر۔ پھر ایک سوچ ہوتی ہے ہماری کہ خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، جبکہ آیت نمبر 261 میں ہم نے کیا پڑھا کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس کرے گا۔ اور خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ملتی ہے، اللہ کا فضل آتا ہے، ہماری برائیاں ہم سے دور ہوتی ہیں، خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، بری موت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے۔ اور خرچ کیا ہوا مال کب ضائع ہوتا ہے؟ اگر ہم احسان جتاتے ہیں، اگر ہم اذیت دیتے ہیں، اگر ہم دکھاوا کرتے ہیں، اگر ذرا سی بات پہ غصہ آ گیا تو گننا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ایک کو بتاتے ہیں میں نے اس کے ساتھ یہ اور یہ کیا اور یہ آج میرے ساتھ یہ کر رہی ہے، تو یہ سب ضائع ہو گیا۔ اور صدقے کی قبولیت کب ہوتی ہے؟ جب اندر اخلاص ہوگا، نیت اچھی ہوگی، ہم احسان نہیں جتائیں گے، ریاکاری سے بچیں گے، اذیت نہیں دیں گے۔ اور بعض اوقات ہم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کر پاتے، کیوں رک جاتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 268 میں سورۃ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ وہ کہتا ہے ان کاموں میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ وہ برے کاموں کو پرکشش بنا کے دکھاتا ہے اور ان میں خرچ کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس مال ہے اور وہ اس کو اچھے کاموں میں خرچ نہیں کر رہا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کر رہا، تو پھر لازم سی بات ہے کہ پھر وہ مال غلط کاموں میں لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج خود دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر ہمارا جو مال ہے وہ کہاں لگ رہا ہے، اسراف کہاں کہاں ہم کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کو دیکھ لیں، ڈیکوریشنز کو دیکھ لیں، لباس کو دیکھ لیں، کتنی نمود و نمائش ہو چکی ہے ہماری پارٹیز کے اندر۔ مہندی کی الگ تھیم ہے، مایوں کی الگ تھیم ہے، شادی کی الگ ہے، ولیمے کی الگ ہے، اور بہت سارا مال فالتو چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن انسانیت کی بھلائی کے لیے اگر خرچ کرنا پڑے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم صرف یہاں پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم صرف ایک اپنی لسٹ بنائیں نا کہ کپڑے ہمارے پاس کتنے ہیں، اپنی اپنی الماریاں کھول کے ذرا چیک کریں نا کتنے کتنے کپڑے ہیں ہمارے پاس۔ لیکن سیزن آتا ہے تو اب گرمیوں کے خریدنے ہیں، اب سردیوں کے خریدنے ہیں، اب کوئی شادی آ گئی ہے تو خریدنے ہیں، پھر ساتھ جوتے بھی چاہیے، جیولری بھی چاہیے، اور پھر پارلر بھی جانا ہے۔ ہزاروں روپے پارلر میں لگا کے آتے ہیں صرف اپنی آرائش کے لیے، اپنے میک اپ کے لیے، ہمیں کوئی مشکل نہیں لگتا۔ پھر اسی طرح گھر کے اندر ہماری جو فرنیچر ہے، ڈیکوریشن ہے، اور آئے دن کبھی پردے بدلے جا رہے ہیں، کبھی صوفے بدلے جا رہے ہیں، کبھی گاڑیاں بدلی جا رہی ہیں صرف دکھاوے کے لیے۔ بس پورچ کے اندر کھڑی ہونی چاہیے 5-6 گاڑیاں تو ہی ہماری عزت ہے، بندے گھر کے 2 ہیں، گاڑیاں 6 باہر کھڑی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں ایسی چیزوں پر جو دنیاوی اعتبار سے ہمیں مرتبہ مقام دے۔ اینٹیک ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے گھر بھرے ہوئے ہیں ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم کہاں خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرو۔ اپنے اوپر خرچ کرنا منع نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ دکھاوا نہ ہو۔ تو اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں گے، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کئی گنا بڑھا چڑھا کے ہمیں لوٹا دے، کئی گنا بڑھا چڑھا کے ہمیں واپس کرے اور بہترین اجر ہمیں دے۔ آج ہم سب یہ سیکھ کر یہاں سے اٹھیں گے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں دینا ہے، خالص نیت کے ساتھ دینا ہے، اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ دینا ہے، اور جو بھی دیا ہے یا آئندہ دیں گے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ آیت نمبر 264 کو یاد رکھنا ہے، اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اس قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور اور سینوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہم وہ عمل کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔